رسالت کے گواہ، بھائی ہم اس ظاہری حصہ رسالت کے گواہ ہیں جو مکہ مدینہ کی زندگی ہے، لیکن جب نبی کہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھے، تو کون گواہ بنے؟ تو گواہی تو وہاں سے آئے گی نا۔ یعنی جس کو انکار ہے اسے ایسا گواہ چاہیے کہ جو آ کر بتائے کہ میں گواہ ہوں۔ جب یہ آدم آب و گرد کے درمیان تھے تو اس وقت بھی اللہ نے ان کو نبی بنایا، اس وقت بھی یہ نبی تھے، اس وقت نبی بنے۔ کون گواہ؟ اب گواہ کی ضرورت ہے نا، کیونکہ رسول نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، ٹھیک ہے، یہ تو دعویٰ ہے، دعویٰ ہے، اور دعوے کو دلیل چاہیے، اور دلیل آتی ہے گواہ سے۔ تو اللہ نے اسی لیے علی کو منتخب کیا۔ ضرورت ہے یہاں علی کی کہ جو وہاں بھی تھا جہاں ابھی آدم بنے نہیں تھے، اور انہیں اللہ نے تاج نبوت پہنا دیا۔ کون ہے سوائے علی کے؟ ہے کوئی زمین پر کوئی بڑے سے بڑا صحابی لے آئیے؟ اچھا کتنے حصے ہیں رسول کی زندگی میں کہ جو آنکھوں سے اوجھل ہیں، رسول کا باطن ہے، غائب ہے ہماری نظروں سے، مگر ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے۔ رسول نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، یہ بھی دعویٰ ہے۔ تو اب گواہ کون ہو؟ یہ حدیث معلوم ہے نا سب، ایمان ہے نا سب کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول نے کہا میرا نور تھا، ابھی کچھ نہ تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ ستارے، نہ فرشتے، کچھ بھی نہ تھا، ایک وہ ذات ہو تھی، اور ایک یہ پہلی مخلوق، اول مخلوق۔ تو رسول سے کسی نے، ائمہ سے بھی یہ سوال ہوتا رہا کہ جب وہ خلق کیا اللہ نے تو کہاں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کسی اور جگہ پہ رکھے تو پھر ہم سے پہلے تو وہ خلق ہو۔ اللہ نے تو صریحاً رسول نے اعلان کیا کہ کچھ بھی نہ تھا کہ میں تھا، مجھے بنایا گیا۔ تو امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ پھر اللہ نے جب خلق کیا تو کہاں رکھا؟ تو امام نے فرمایا کہ تم مقام کی طرف کس مقام میں رکھا؟ ابھی عرش بھی نہیں ہے جب قیامت کے مقام میں تھے، ابھی جنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ تمہاری بصیرت اگر وہاں تک پہنچے تو میں بتاتا ہوں کیا مقام ہے۔ فرمایا ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں کے مقام میں رہتے ہیں، ارادہ الہیہ، یعنی اللہ کا ارادہ وہ کائنات کی حقیقت سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ چیز ہمارے سامنے کائنات ہے نا، ہم سمجھتے یہ چیزیں نظر آ رہی ہے، حقیقت ہے، نہیں، اللہ کا علم اور اللہ کا ارادہ کائنات کی حقیقت سے زیادہ بڑی اور بلند چیز ہے۔ فرمایا ہم اس مقام میں تھے جس مقام کا نام علم الہی، جس مقام کا نام ارادہ الہی ہے، ہم اس مقام میں تھے۔ اب یہ کوئی صاحب بصیرت ہو، سفر کرے روحانی، تو وہ کہیں قریب جا کے سمجھ سکتا ہے کہ اس مقام کی حیثیت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، تو ہم اس دعوے کے بعد خود اس کی گواہی نہیں دے سکتے کہ میں گواہی دیتا ہوں، جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، عبد ہیں، رسول ہیں۔ کیا آپ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی آپ کو یہ جملہ کہنا پڑے، کہیں کسی بزنس کے طور پہ آپ کو بلوایا جائے، کسی صحابی کو یا ہمیں یا کسی کو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مخلوق اول تھے۔ تو بھائی اب کوئی ہے ہی نہیں، تو مطلب اور کوئی تھا ہی نہیں، تو کہاں سے گواہ ہے؟ تو اب اس دعوے کو گواہ کہاں سے ملے؟ تو رسول نے کس نفاست سے گواہ کا ذکر کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، یہ دعویٰ ہے، اور دوسری جو گفتگو فرمائی اس نے دلیل دی،
انا و علی من نور واحد، کہ جہاں میں پہلا نبی تھا، پہلا نور تھا، پہلی مخلوق تھا، وہاں علی ساتھ تھے، کیونکہ ہم ایک نور سے بنے۔ لہذا اسی لیے اللہ نے آیت میں قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب میں علی کو رکھا، واحد کائنات میں علی ہے، یعنی 14 سارے کے سارے، لیکن علی کا ذکر آیا تو سب کا آ گیا۔ یہ نور کے ٹکڑے جو اسی نور میں تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالی رسالت و نبوت عطا کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ ایک پہلو، یہ علی کا ذکر آیا۔ اب ایک کتاب ہے ارجع المطالب، عبید اللہ امرتسری مولانا شیخ امام سمجھے جاتے ہیں، ارجع المطالب فضائل محمد و آل محمد پر لکھی ہوئی کتاب، لیکن کون ہے؟ حنفی امرتسری۔ تو خیر امرتسری تو نہیں حنفی ہوتا، ان کے نام کا حصہ حنفی امرتسری۔ تو یہ کافی بڑے عالم مانے گئے ہیں، بلکہ ہمارے حوزات میں بھی اس کتاب کو اہمیت کے ساتھ کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہ نامی المودت ہو یا ارجع المطالب کی کتاب۔ انہوں نے اس میں لکھا کہ ایک دفعہ رسول نے پیغمبر سے اب لطف لیجیے گا دیا اپنے ساتھ 40 سال میں، 40 کو ساتھ لیا اور لے کر کہا چلو میرے ساتھ پہنچو جہاں میں جاؤں۔ تو مدینہ میں ہی نوا میں پہنچے، اس باغ میں گئے جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جب وہاں پہنچے امیر المومنین سامنے آئے تو پیغمبر نے 40 لوگوں سے کہا، صحابہ سے، یہ کون لکھا ہے؟ ایک برادر اہل سنت اپنی کتاب میں۔ اب ہمارے منبر سے ہم اہل سنت کہہ کے بھی بیان کریں وہ بھی کیفیت ذہنیتوں کی وہ ہو چکی ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ بھئی آپ کا بندہ لکھ رہا ہے، اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، ہم صرف سنا رہے ہیں۔ یہ آپ کے بندے نے کہا تھا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صرف ہمارے بتانے سے آپ کو آپ کے یقین میں کمی آ جاتی ہے اور آپ شک میں پڑے رہتے ہیں۔ دیکھیے اپنے بندے سے جا کے پوچھ لیجیے، اس نے یہ کہا اور آپ اپنے لکھنے والوں نے لکھا، انہوں نے یہ کہا۔ اسی طرح اب یہ بات بھی ایک مکتب اہل سنت کا عالم بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر نے 40 صحابی لیے، ساتھ گئے پیغمبر کے، لے کر وہاں گئے جہاں مولا باغ میں کام کر رہے ہیں۔ تو امیر المومنین جب سامنے آئے سلام کیا، پیغمبر نے 40 سے کہا، 40 لوگوں سے کہا کہ علی کو امیر المومنین کہتے سلام کرو۔ جب یہ حکم دیا پیغمبر نے، مستند واقعہ ہے، اور جب حکم دیا 40 افراد کو، صحابہ کرام کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، تو روایت میں یہ لکھا ہوا انہوں نے لکھا، برادر اہل سنت نے لکھا، اب میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ 38 آدمیوں نے امیر المومنین کہہ کے بلا چون دو ایسے بھی لوگ پڑے، سبحان اللہ، وہ دو کون تھے؟ بھائی یا تو سورہ رحمان سے پوچھو، یہ عرف المجرمون بسیماہم، کہ ان کے ماتھے دیکھ کے انہیں پہچانا گیا جائے گا، اور یہ دعائے سلمی قریش سے جا کے پوچھ لو۔ مگر انہوں نے لکھا کہ دو نے انکار کر دیا، اور انکار کر کے یہ الٹا سوال کیا رسول پہ کہ آپ اپنی مرضی سے علی کو امیر المومنین کہہ کے منوا رہے ہیں، اتنے سالوں سے کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ ذرا نفسیات کا اندازہ لگائیے۔ محمد رسول اللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، اور ایک منزل پہ اتنے برسوں کے بعد رسول نے ایک کام کا، جب بھی ایسی بات کہی، یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس وقت رسول نے کیا جواب دیا؟
رسول نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ علی اب یہ حدیث یاد رکھیے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کہا یا اللہ نے؟ یعنی بڑے موقع قسم کے آدمی تھے، جو سر تسلیم خم کر دے وہ 38 لوگ، انہوں نے یہ سوال کیا، رسول نے کہا سلام کرو یا امیر المومنین کہہ کر، انہوں نے یا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کہہ کر سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ دو جو نہیں کر رہے وہ دو پر میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی، ان دو نے کہا کہ نہیں یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ؟ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ رسول نے فرمایا دیکھو یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول نے کیا کہا تھا پہلے اپنے لیے، وہ تو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اور طین کے درمیان تھے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ، تو فرمایا نہیں، علی اس وقت بھی امیر المومنین تھا جب ابھی آدم کاری اور مٹی کے درمیان تھے۔ کہ بھئی کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیًا، مولا نے خود ایک منزل پہ فرمایا کہ کنت ولیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم انبیاء کے درمیان تھے۔ تو علی آج کا امیر المومنین نہیں، مکہ مدینہ والوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، رسول نے بتایا یہ اس وقت بھی امیر المومنین تھے جبھی آدم نہیں بنے تھے، تو اللہ نے اس وقت سے علی کو امیر المومنین بنا رکھا ہے، اس وقت سے کہہ رکھا ہے، اس لیے سلام کرو۔ حضور اب بات یہ کہ یہ تو ایک پہلو ابھی وقت بہت کم ہے، میں کیسے اس کو سمجھ لوں، وہ گوشے سارے اگر میں ڈسکس کروں کہ جو ہم نے دیکھے نہیں ہے رسول کے، تو وقت بہت چاہیے، بہت آپ کو ذہین لوگ ہیں سمجھ جائیں کہاں کہاں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ فرشتہ کیسے آتا تھا، کسی صحابی نے بھی نہیں دیکھا، جبریل آتے تھے کسی کو نظر نہیں آتا، تو کیسے پتہ چلے کہ فرشتہ صحابی کو تو نظر آتا نہیں، صحابی کو اسی وقت نظر آتا ہے کہ جس کے بعد صحابی نہیں ہے، ہم سب کو آخری بار نظر آتا ہے، صحابیوں کو بھی حالت ہوئی تھی، وہ کون سا روز دیکھتے تھے کہ یہ بھی جبریل آئے؟ نہیں، رسول فرماتے تھے کہ جبریل آئے اور یہ آیت لے کر گئے، کیونکہ پڑھ چکے تھے کلمہ، اب پتہ نہیں مجمع جب بیٹھا ہوتا ہے کیا سمجھ کر بات سن، سبحان اللہ، ایسے بھی تھے کہ جو دین و یقین رکھنے والے، اور ایسے بھی تھے کہ نظر تو ہے نہیں۔ اب نبی ظاہر میں نبی ہے، یعنی نبی کا چہرہ اور وجود تو سمجھ میں آ رہا ہے، یؤمنون بالغیب، مگر نبوت ایسی چیز ہے کہ جو خود غیب نہیں، یعنی خود صرف اللہ غیب نہیں ہے، نبی کی بھی نبوت غیب میں، اور علی کی ولایت و امامت غیب میں۔ ہم نے علی کو دیکھا، ولایت کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول کو دیکھا، نبوت کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا۔ اب جنہوں نے نہیں دیکھا وہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ وہی آئی؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی آتی تھی۔ تو یہاں بھی ایک ایسے کردار کی ضرورت ہے کہ جو خود کے نام البلاغہ میں یہ کہے کیا کہ انی اشمو رائحۃ الوحی، انی اشمو نور الوحی والنبوہ۔ یہاں دیکھیں ایک بڑی لطافت ہے، مولا نے یہ نہیں کہا کہ انی رائتو میں نے دیکھا نور الوحی، دوسرا لفظ ہے کہ انی ارا میں دیکھتا تھا۔ جب نبی پہ وحی آتی تھی آپ کے مولا فرما رہے انی ارا نور الوحی والنبوہ، یہ نہیں کہا کہ نور الوحی والنبوہ۔ اب جس کو اس لطافت کا پتہ ہے وہ اپنے امام کی معرفت تک پہنچے۔
نبی کو دیکھنا اور بات ہے، نبوت کو دیکھنا اور بات کہ میں وہ ہوں کہ جو آتی ہوئی وحی کے نور کو بھی دیکھتا تھا، ارا نور الوحی والنبوت، اور نبوت کے نور کو بھی دیکھتا تھا۔ واشمو ریح النبوت، ریح الرسالہ، ریح پہلے میں یہ ہے کہ انی ارا نور الوحی والرسالہ، میں نور دیکھتا تھا وحی کا اور رسالت کا، اور پھر اشمو سونگتا تھا، خوشبو سونگتا تھا، اور شمو ریح النبوہ، اور میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا۔ یہ آپ کے مولا نے اعلانیہ فرمایا، خطبے میں فرمایا کہ میں ہوں وہ علی۔ بھئی تم پوچھتے رہو گے، یہ آپ کو تو ضرورت پڑ گئی نا برکہ بن نوفل کی، کہ وہ بتائے گا کہ یہ جو آیا تھا یہ کیا تھا، میرا تو علی بھی دیکھ رہا ہے، میرا تو علی بتا رہا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں کسی کے دروازے پہ جانے کی، کہ میں دیکھتا تھا نور وحی کو بھی اور رسالت کو بھی، رسول کو نہیں رسالت کو دیکھتا تھا۔ تو اب کون ہو جو رسالت کو دیکھ سکے؟ تو رسالت تو غیب ہے، رسول سامنے ہے نا، رسالت غیب ہے، نبی سامنے ہے، نبوت غیب ہے۔ تو علی کی وہ منظر ہے کہ علی نے اعلان کیا کہ میں دیکھتا تھا۔ اب میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اب ہمارے مقصد کی بات چھوڑو، صحابیوں میں سے کوئی جاؤ وہ کہے کہ میں نے فلاں نے خود دیکھا تھا جبریل کو، کسی صحابی نے آج تک نہ دعویٰ کیا نہ یہ کہہ سکتے کہ انہوں نے، ہاں ایک نے یہ کہا کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں، اسی پہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ شیطان کو دیکھتا، بتائیں نا کہ کبھی جبریل کو دیکھا ہو، کبھی اسرافیل کو دیکھا ہو، کبھی میکائیل کو دیکھا ہو، کسی اور فرشتے کو چھوٹے یا بڑے کو دیکھا نہیں دیکھا، دعویٰ نہیں کیا، لیکن علی نے منبر سے کہا کہ میں وحی کو بھی دیکھتا تھا، میں رسالت کو بھی دیکھتا تھا، میں خوشبوئے نبوت سونگتا تھا۔ آپ کے مولا نے اعلان کیا، اور اہل بیت کے گھر کی تو چھوڑو، ارے اس گھر میں تو فرشتے آ کے چٹیاں پیستے تھے، وہ اس گھر کا تو ہر فرد فرشتوں کو دیکھتا تھا، گداگر بن کے آتے تھے، فقیر بن کے آتے تھے، درزی بن کے آتے تھے، تو یہاں تو فرشتوں کو دیکھنا معمول تھا اس گھر کا۔ بات کرو اپنے لوگوں کی، انہوں نے تو کبھی نہیں دیکھا، جب دیکھا نہیں تو گواہ نہیں بن سکتے۔ اس گھر کا تو بچہ بچہ گواہ ہے، یہ فرشتے کس طرح آتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ایک واقعہ ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں اور شاید نہیں سنا ہوگا، اور اس کے ساتھ مجلس تمام ہوگی۔ ایک دن پیغمبر نے، یہ واقعہ ہے اور آپ کے سامنے بہت اہم ہے کہ میں اس کو بیان کروں آج کی مجلس میں، کہ علی کی گواہی کہاں کہاں ہے۔ پیغمبر نے امیر المومنین کو بلایا علی کو، زندگی حضور کی زندگی کا واقعہ، اگر تھکن ہے تو میں اس کو چھوڑ دیں، ہمارے پاس 5-10 منٹ ہے، اس پہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ علی کو بلایا اور کہا کہ میں آج آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں اللہ سے اجازت لے کے میری زیارت کے لیے، لہٰذا آپ گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائیں اور کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں۔ یہ واقعہ بہت ایمان پرور بات ہے۔ اگر وہ منی تو اچھا یا رسول اللہ کیوں روک رہے ہیں آپ؟ آنے والوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ صحابہ کو روک رہے ہیں نا، وہ تو پہلے کام نظر آیا۔ آج آپ کے پاس فرشتے آ رہے ہیں آسمان سے آپ کی زیارت کا اذن لے کر اللہ سے، تو آج بھی انہیں بیٹھا رہنے دیجیے، وہ فرشتے آئیں گے، آپ کا کلام ان سے ہوگا، انہیں آنے دیجیے۔ تو ایسا راز کیا ہے، اس پہ سوچیے ذرا۔ مجھے نظر ہی نہیں آتا وہ ہوں یا نہ ہو ایک جیسے۔ جبریل مسجد میں بھی آتے تھے، جنگ کے موقعوں پہ آتے تھے، کسی کو نظر نہیں آتے تھے، تو آج بھی نظر نہیں آئیں گے فرشتے، تو روکا کیوں گئے؟ علی کو بٹھا دیا کہ علی آپ بیٹھے، آپ دروازے پہ بیٹھے، مگر یہ نہیں کوئی نہیں آیا۔ تو بات اصل میں یہ ہے، اگر آپ غور کریں کہ انہیں تو نظر نہیں آتے، لیکن آپ فرشتے خاص اذن زیارت رسول کے لیے آ رہے ہیں، فرشتے
وہ پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں یا اس کی؟ کیا کہنے واہ، یہ جسے پیغمبر دروازے پہ بٹھا رہے ہیں، فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ ہم یا علی کو دیکھیں یا محمد کو دیکھیں۔ فرشتے آئے، اب فرشتے آتے رہے، واقعہ شروع ہوا، یا بھائی آپ لطف لیجیے گا۔ اب دیکھیے کہ میں نے اس لیے یہ موضوع لیا کہ جب کوئی کسی جگہ سے آتا ہے یا سفر کرتا ہے کر کے آتا، تو میں بھی ہم کربلا سے آئے، تو میں اگر وہاں کے واقعات آپ کو بتاؤں تو کئی دنوں میں آئے گا کہ پتہ نہیں ایسا ہوا کہ پتہ ہے، لیکن اگر میں ایک گواہ بھی رکھوں، مثلا رکھوں منتظر بھائی بھائی، یہ گواہ ہے کہ ہم کہاں کہاں گئے زیارت میں، ہم نے کیسے مشی کی اور کیسے کیسے مجلس سنی اور کہاں کہاں پہنچے، یہ گواہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک گواہ چاہیے دعوے کے لیے، محمد کو بھی اپنی منزلیں بتانے کے لیے گواہ کی ضرورت تھی۔ اللہ نے قرآن کی آیت میں لکھی ہے کہ وہ جو صاحب علم تھے۔ اچھا، اب یہ منظر آئی کہ علی بیٹھے اور حضور کے پاس سلسلہ ملائکہ کی آمد کا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ خالی تھے کہ یا چلے جائیں، کیونکہ بیٹی بھی دعوت تو رکھتے تھے نا، رشتہ داری۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ تو کیا بات، کیوں نہیں جا سکتے؟ تو امیر المومنین نے کہا اس لیے کہ پیغمبر نے حکم دیا کہ کوئی اندر نہ آئے۔ کیوں نہ، کیوں دیا یہ حکم؟ اس وقت نے بنا کہ آج اللہ کی بارگاہ سے آسمانوں سے ملائکہ آ رہے ہیں حضرت کی زیارت کے لیے، اور انہوں نے حکم دیا کہ اس میں کوئی مخل نہ، کوئی نہیں آ سکتا۔ اب یہ مان گئے، اب جن کو پیغمبر کے دعووں پہ شک رہتا تھا، علی کی اس بات پر کچھ ایسا یقین لے کر گئے، ایک سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ پیغمبر کے پاس کتنے فرشتے آئے ہیں جن سے جو زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں؟ کتنے فرشتے؟ تو میرے مومنین نے بتا کہ 360 فرشتے آئے ہیں۔ اب اس بات پہ شک نہیں پڑا ہوتے، علی نے کہا 360 فرشتے، اس بات کو یاد کر رہے 360۔ تھوڑی دیر بعد پیغمبر مسجد میں گئے، جب وہ وقت ختم ہوا تو یہاں یہ ذرا شکی والی بات ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہا یا رسول اللہ آج تو ماشاءاللہ آپ کے پاس فرشتے آئے تھے اپنی زیارت کو، اور یہ بھی پتا ہے کہ 360 فرشتہ ہے۔ وہ بڑے حیران ہو کے دیکھتے، بتانے والا کہ 360۔ تو رسول نے نہیں پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ 360 فرشتے؟ ہاں آئے تو تھے، لیکن آپ کو پتا کیسے؟ اس وقت ہم کیا کریں تاکہ وہ علی نے بتایا 360 فرشتے آئے تھے، علی نے مجھے بتایا۔ اب کہا اچھا، جب کہا علی نے بتایا تو اب علی بھی موجود تھے، فرمایا علی آؤ اور یہاں صحابہ کو بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ 360 فرشتے تھے؟ اب امیر المومنین کھڑے ہوئے اور آگے رکیہ صاحب کی طرف اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس طرح پتا چلا 360 فرشتے تھے کہ میں نے ہر فرشتے کو اس کی آواز سے پہچانا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، میں نے آواز سنی جب وہ آپ کو سلام کرتے تھے اور آپ سے گفتگو کرتے تھے تو مجھے پتا چلتا تھا کہ یہ میکائیل کی آواز ہے، یہ اسرافیل کی آواز ہے۔ اب کون ہو علی کے سوا جو یہاں تک جانتا ہو کہ کون سی آواز کس کی ہے؟ آپ یاد ہی کہہ رہے ہیں، اس وقت سارے بابا کر رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھے اس تھوڑے سے مجمع میں کیا کہتے کون سی بات اعلان بھائی نے کی تھی، کون سی ڈاکٹر رضا نے کی تھی، کون سی مراد نے، کون سی شاہد۔ میں مجھے کیوں اتنی وضاحت سے میں نہیں بتا سکوں گا،
کہ کس کی آواز کون سی تھی، کیونکہ اجتماعی آواز آ رہی ہے، سمجھ رہے ہو سب کہہ رہے، لیکن علی نے زمین والوں کی گفتگو نہیں کی، آسمان سے جو آئے تھے میں ایک ایک کی آواز پہچانتا تھا۔ تب علی فرشتوں کو آوازوں سے پہچانتے ہیں۔ اب جب ہمیں کہیں ٹھوکر لگتی ہے، کوئی کہیں سفر میں یا کسی منزل میں آپ کہتے ہیں نا یا علی یا علی یا علی، تب مت پوچھے کیسے پتہ کیجیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کمیٹی ڈال دیتے ہیں، یہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے کہ بھائی 4 آدمی بولیں گے 6 بولیں گے، ہماری بھی ہو گئی۔ جب علی کے فضائل میں بولنا ہو تو دوسروں میں بھروسہ وقت کی پابندی سامنے ہے اور میں پہلے ہی 5 منٹ آگے جا رہا ہوں، اسی 5 منٹ اجازت دے دیجیے۔ 2 ہستیوں کی مصیبت کا ذکر ہے۔ پیغمبر نے پھر علی سے کہا، وصیت میں کہا، آخری وقت آیا، یا علی معصوم کے سوا معصوم کو نہ کوئی غسل دے سکتا ہے، نہ کفن پہنا سکتا ہے، نہ تدفین کر سکتا ہے، میں علی صرف تم مجھے غسل دینا اپنے ہاتھوں سے۔ باقی امت تو ویسے ہی چلی گئی، ثقیفے چلے گئے، لیکن نہ بھی جاتے تو رسول نے اجازت نہیں دی کہ مجھے غسل میں سوائے علی کے کوئی چھو نہیں سکتا، پردے کے پیچھے غسل۔ یہ بھی اس سے فضائل ہے، 5 منٹ کی 2 منٹ کی گفتگو، پھر میں مسائل پڑھتا ہوں۔ تو امیر المومنین سے کہا کہ آپ غسل دیں، تو سر مولا امیر المومنین نے ایک بات کہی، یہ یا رسول اللہ اکیلا آدمی غسل کی تکمیل نہیں کر سکتا، کیونکہ میت کو کرپٹ بھی دلوانی ہے، ہاتھ پاؤں کو بھی مختلف ڈائریکشن میں رکھنا ہوتا ہے، پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے۔ تو مولا نے اسی لیے پوچھا کہ جانتے ہیں ہم تک بات پہنچتی کیسے اگر علی نہ پوچھا؟ علی نے پوچھا تو پیغمبر نے فرمایا علی تم اکیلے نہیں ہو، 4 بڑے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، وہ آئیں گے اور وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے میرے رسول۔ یا علی دیں گے غسل اور وہ نہیں دیں گے غسل، وہ آپ کی غسل میں مدد کریں گے۔ تو امیر المومنین نے جب ایک احتجاج میں جب اپنے حق کے لیے احتجاج کیا تو اس میں مولا نے بس فرمایا کہ کون ہے تم میں سوائے میرے، اس مقام پر کون ہے کہ جب میں اپنے پیغمبر کو غسل دے رہا تھا، بعد سے ابن عباس اور ارقم ابن زید جو تھے، زید ابن ارقم، یہ پانی سپلائی کر رہے تھے لیکن پردے کے پیچھے رہ گئے، اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر کوئی جسم رسول کو دیکھ لے تو حدیثوں میں ہے کہ وہ نابینا ہو جائے۔ جسم رسول پہ تاب نہیں ہے عالم بشریت کی کہ وہ دیکھے وجود رسول کو۔ تو علی کو جو ایک نور سے تھے، علی نے غسل دیا اور مولا نے ایک مقام سے جب میں نے عرض کیا مقام فخر میں کہا کہ میں علی تھا کہ جب غسل دے رہا تھا تو فرشتے میری مطابقت کر رہے تھے، میں کہتا تھا کہ اس جسم اقدس کو یوں کر رکھو تو فرشتے مجھے نہیں کہہ رہے تھے، میں فرشتے سے کہتا جبریل تم یہ کرو، اسرافیل تم یہ کرو، میکائیل تم یہ کرو، میں حکم دیتا تھا فرشتے میری اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ علی کو یہ مقام حاصل ہے اور رسول کو غسل دینے میں فرشتے آئے اس لیے کہ فرشتوں کو صرف دیکھ ہی علی سکتے ہیں، اور علی دیکھ رہے تھے تو حکم دے رہے تھے نا جبریل تم یہ کرو،
اسرافیل تم یہ کرو، غسل تمام، اور اس کے بعد رسول کا جنازہ ہو. زیادہ قوم تو چلی گئی تھی مدینے سے، بہت تھوڑے سے لوگ. میں کیا رسول کی مصیبت پوری طرح نہیں پڑھ پاؤں گا، وقت کی بھی قید ہے اور مضمون بھی ایسا ہے کہ رسول سے بڑا مظلوم کوئی ہے. ہم اپنے ہر امام مظلوم کے قاتل کا نام بتا سکتے ہیں، حتیٰ حضرت سیدہ کے قاتلوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن رسول اتنا مظلوم ہے کہ جنہوں نے رسول کو زہر دیا تھا ان کا ذکر منبر سے کرنا مشکل ہے، کسی کے لیے مقدس کردار. جبکہ بی بی عائشہ نے خود تسلیم کیا. کتاب المغازی بخاری شریف میں جائیے، 3 بار یہ حدیث بی بی کی طرف سے کوٹڈ ہے. ام المومنین کہہ رہی ہے کہ ہم نے عالم بخار میں نبی کے ہاتھ پاؤں کو قابو کیا اور زبردستی آپ کے دہان اقدس میں ایک چیز ڈیری جسے ہم نے کہا کہ یہ دوا ہے، اور پیغمبر نے کہا یہ دوا نہیں ہے. اب میں ان کی مانوں یا پیغمبر کی مانوں؟ پیغمبر نے کہہ دیا یہ دوا نہیں اگر ہے تو تم بھی روکتا ہے. یہ لفظ ہے بیوی کے لفظ ہے. اب جو خود بتا رہی ہیں کہ میرا باپ تھا، حفصہ کے باپ تھے، اور ہم دونوں ہم نے مل کے پیغمبر کو ایسی دوا دی کہ جسے پیغمبر نے دوا تسلیم نہیں. اب یہ عالم اسلام کا ضمیر ہے کہ دوا دینے والوں کی بات مانے یا جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی گفتگو پہ یقین کرے. بس مولا نے جنازہ پڑھا، چند افراد تھے، علی نے امامت کی، سب نے پیچھے جنازہ پڑھا رسول، اور اس کے بعد حضرت نے کئی بار جنازہ پڑھا. سلمان نے پوچھا مولا ہم چند تو لوگ تھے، ہم نے آپ کے پیچھے جناب رسالت امام کا جنازہ پڑھ لیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کئی بار جنازہ پڑھ رہے ہیں، آپ تنہا جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو میرے مولانا نے فرمایا سلمان کو نہیں پتا کہ صاحب لولاک کا جنازہ تھا، اللہ کے محبوب ترین رسول کا جنازہ. تو جو میں بار بار پڑھ رہا تھا